اور اس کے مرتبہ اور اس کے آداب کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانا جتنا بڑا کام ہے، اس کو آباد کرنا اس سے بڑا کام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کی محنتوں اور کوششوں سے یہ مسجد بنی ہے، اور ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کام جاری ہے، سامنے کا اوپر کا جو حصہ ہے جہاں خواتین کے لیے مصلی کا انتظام کرنے کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ اس باقی کام کو بھی ہم سب کو جلد سے جلد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اہل خیر حضرات کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور دینداروں کے لیے بڑا تکلیف دہ دور ہے۔ جو دین پر چلنے والے لوگ، جو دین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی آزمائشوں کا دور ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا جب دین پر اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، دین اجنبی بن جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور آگے چل کر کے ایک ایسا دور پھر آئے گا جب اسلام اجنبی بن جائے گا۔ کیا مطلب اسلام اجنبی بن جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کا نام لیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ مسلمان عورت پردے میں نکلے گی، لوگ اس کو کٹر بولیں گے۔ مسلمان نوجوان داڑھی رکھے گا، لوگ کہیں گے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ دقیانوس ہے۔ جو دین کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہے گا اسے لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے برا بھلا کہا جائے گا۔ لیکن جب ایسا دور آ جائے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں، چاہے وہ دنیا کی نظر میں اجنبی ہو۔ ابھی ہم لوگ بنارس سے چند احباب آ رہے تھے، شباب پر ایک بھائی نے بتایا انہوں نے ایک مکان خریدا ہے بنارس میں، تو وہ 3 کونے والا مکان ہے، تکونا ٹائپ کا مکان۔ اب وہ جو دوسرا مسلمان ہے وہ کہنے لگا دیکھو بھائی میں نے تو کہا تھا کہ مصیبتیں آئیں گی، آپ برباد ہو جائیں گے آپ۔ یعنی آپ سوچئے کہ مسلمان اس کے یہاں اتنا اندھ وشواس آیا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ روئے زمین پر کائنات میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچے کو یہ تعلیم سکھائی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے، جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اتنا ہی فائدہ تجھے ملے گا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
ہمارے دین کا حصہ ہے، اور آج اس اسلام کا ماننے والا بدعقیدگی اور اندھ وشواس کا شکار ہے۔ ایک اور صاحب نے واقعہ سنایا، کسی کے بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اپنے مرحوم دادا کے نام پہ بچے کا نام رکھا، بچہ 2-4 مہینے کے بعد انتقال کر گیا۔ پھر دوسرا بچہ جب پیدا ہوا، پھر انہوں نے اپنے مرحوم دادا کے نام پہ، ان کے والد کا مطالبہ تھا کہ انہی کے نام پہ نام رکھا، دوبارہ پھر انہوں نے وہی نام رکھا، بچہ وہ دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ اب گھر والوں کے دماغ میں کیا بات بیٹھ گئی کہ یہ نام رکھا ہے اس لیے یہ بچہ مر رہا ہے۔ تیسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، دادا کے پاس نہیں جائیں گے نام رکھوانے کے۔ لوگوں نے زبردستی کی کہ نہیں، ہم اپنے من سے نام رکھیں گے، لیکن دادا بسی تو نہیں، ہم تو اپنے والد کے نام پر رکھیں گے۔ اور پھر ماشاءاللہ وہ بچہ زندہ رہا۔ تو اسلام تو توحید کا دین ہے، اندھ وشواس کو، بدعقیدگی کو ختم کرنے والا دین۔ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اور جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کا بیٹا دنیا سے گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج میں گرہن لگا ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے سچے رسول تھے، دنیا کے جھوٹے اور مکار لوگ اگر آپ کی جگہ ہوتے اس موقع کو، اس اپارچونٹی کو یوز کرتے کہ دیکھو ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا تو کائنات کا نظام ہل گیا۔ اللہ کے پیارے نبی تو اللہ کے سچے رسول تھے، آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے زندہ ہونے اور کسی کے مرنے سے ان میں گرہن نہیں کرتا۔ بڑی صاف اور بڑی دو ٹوک بات اللہ کے پیارے نبی نے کر دی کہ میرے بیٹے کے انتقال کا سورج کے گرہن سے کوئی تعلق۔ آج اسلام کا ماننے والا اندھ وشواس میں پڑا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ دین کو ہم نے سیکھا، دین سے ہمارا تعلق برائے نام ہے۔ کسی چیز سے دنیا میں ہمارا تعلق 4 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز سے ہمارا تعلق علمی تعلق، ایک ہوتا ہے کسی چیز سے ہمارا عملی تعلق، ایک ہوتا ہے کسی چیز سے ہمارا نظریاتی تعلق ہو، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز سے ہمارا جذباتی تعلق۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج دین سے ہم اتنے دور ہیں کہ نہ ہمارا علمی تعلق ہے دین سے۔ ہماری ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، خاص طور سے آپ غازی پور کے اس گاؤں میں بیٹھے، آپ ذرا گاؤں کا جائزہ لے کے دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن تک نہیں پڑھا انہوں نے، عربی اور اردو سے ناواقف ہے۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا اسی گاؤں کے بارے میں کہ مسجد نہیں قائم ہو رہی تھی، اور لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ مسجد اگر ہم بنا لیں گے اور مسجد میں نماز نہیں ہوگی تو گنہگار ہوں گے، اس لیے مسجد بنانے کا خیال نہیں آیا۔ یہ دین کی تعلیم کی کمی نہیں تو قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی تو بڑی نالج ہے تمہیں، دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بالکل جاہل بن جاتے ہو۔ دنیا کے معاملے میں اتنے جینیس ہو اور دین کے معاملے میں کوئی معلومات نہیں، دین سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلائیے، ہمارے علماء نے کبھی منع نہیں کیا، ہم کبھی اس سے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کے بچے دنیا کی تمام تعلیم حاصل کر لیں، اگر آپ کے بچوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو آپ کے بچوں کی آخرت برباد، دنیا تو بن جائے گی، آخرت برباد، اس لیے کہ آخرت میں جو علم کام آئے گا یہی اللہ کا علم، رسول کا علم، قیامت کا علم، دین کا علم کام آئے گا۔ جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، فرشتہ اس کے پاس آ کر کے 3 سوال کرتا ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟
یہ سوال سب سے کیا جائے گا، ہر انسان سے یہ سوال۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا، فرشتہ پوچھے گا وما علمک کا، تمہیں ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ ہاؤ ڈڈ یو نو اٹ؟ تم نے کیسے جانا؟ تمہیں ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دین سے دور ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں، دین کی معلومات نہیں، اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دین کی معلومات تو علماء کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دین کی باریکیوں کا علم علماء کو ہوگا، لیکن موٹی موٹی جو دین کی بیسک باتیں ہیں وہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر عورت کو یہ جاننا ضروری ہے وہ کب پاک ہوتی ہے، کب ناپاک ہوتی ہے، ہر بالغ مرد کو یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ جانے ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، کون سی چیزیں ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں انسان کو توحید سے نکال دیتی ہیں۔ یہ دین کی بیسک باتیں سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دین سے دور ہیں ہم، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ہماری ساری محنتوں کا، ہماری ساری اسٹرگل کا، ہمارے سارے سنگھرش کا دائرہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ سوتے ہیں دنیا کے لیے، جاگتے ہیں دنیا کے لیے، جیتے ہیں دنیا کے لیے، مرتے ہیں دنیا کے لیے۔ کون سی دنیا؟ وہ دنیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جنہوں نے کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے اپنی اولاد کے لیے کھڑی کی، منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، اور ان کی اولادوں نے ان کی حویلیوں میں راج کیا، اور وہ قبر میں گئے اور اپنے رب کو اپنے عمل کے اعتبار سے حساب دے، اپنے عمل کے اعتبار سے قبر کی زندگی جھیل رہے ہیں۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا، جنہیں اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، ایک دن آیا ان کی خوبصورتی ختم ہو گئی، جنہیں جوانی پہ غرور تھا، ایک دن آیا جوانی ختم ہو گئی، جنہیں طاقت پہ غرور تھا، ایک دن آیا لاٹھی لے کے چلنا پڑا، جنہیں شہرت پر غرور تھا، ایک دن آیا کوئی پہچاننے والا نہیں، جنہیں اپنے اسٹیٹس اور رتبے پر غرور تھا، ایک دن آیا ان کو کتا پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جمعہ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، امام صاحب جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے رکعت سورہ اعلیٰ میں قرآن کی آیت بھی آپ سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، پراتھمکتا دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اسلام کہاں کہتا ہے آپ سے کہ آپ دنیا مت کمائیے، دنیا مت بنائیے، دنیا چھوڑ دیجئے؟ نہیں، ارے اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو آپ کو شادی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شادی ہوئی، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، رات رات پر نماز پڑھتے تھے۔ پیارے رسول کو پتا چلا، پیارے نبی کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، رات رات پر نماز پڑھ رہے، دن میں روزہ رکھ رہے، کنٹینیو۔ بلایا حضرت عبداللہ، کہا کہ عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ رات رات پر نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، کیا صحیح بات ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی صحیح بات۔ آپ نے فرمایا ان لزوجک علیک وان لعینک علیک وان لزوجک علیک وان لربک علیک۔ اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔
تو نماز بھی پڑھ، تو آرام بھی کر، تو روزہ بھی رکھ اور کنٹینیو روزہ مت رکھ، نفل روزہ لگاتار مت رکھ، اپنے شریر کا اپنے جسم کا بھی خیال۔ اسلام کی تو تعلیم یہ ہے۔ قرآن میں سب سے جامع دعا ہم کو کیا سکھائی گئی؟ جو یہاں سے لے کر ہم حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، وہاں طواف کے دوران بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اسلام آپ کو کہاں منع کرتا ہے دنیا کی بھلائی حاصل کرنے سے؟ مگر دنیا کو سب کچھ نہ سمجھنا میرے، دنیا میں اتنے غرق نہ ہو جانا، اپنے جاب، اپنے بزنس، اپنے کاروبار میں اتنے ڈوب نہ جانا کہ یہ بھول جانا کہ تمہارا رب بھی ہے کوئی، تمہارا معبود بھی ہے کوئی، اس معبود کو بھول مت جانا میرے پیارے صاحب۔ دنیا میں اتنے غرق نہ ہو جانا۔ اور یہی ڈر تھا اللہ کے رسول کو اپنی امت کے بارے میں۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے لیے تم لڑنے لگو گے، دنیا کے لیے تم مقابلہ آرائی کرنے لگو گے۔ یہ کورٹ کچہریوں کے معاملات کیوں ہیں؟ یہ پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کیوں ہے؟ یہ بھائی کے بھائی کے ساتھ جھگڑے کیوں ہیں؟ زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، جس کے بارے میں معلوم ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جانا۔ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا یہ زمین یہی رہے گی، یہ جائیداد یہی رہے گی، یہ بینک بیلنس یہی رہے گا، یہ نام یہی رہے گا، یہ شہرت یہی رہے گی، اور ہمیں خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، اور پھر بھی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام حلال سب بھول جاتے ہیں۔ دین سے ہم دور ہیں میرے ساتھ۔ اس کی ایک اور وجہ ہے غلط سنگت اور غلط ماحول۔ انسان کے اوپر صحبت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا انسان کا دین۔ آپ نے فرمایا غور کرو تم کس سے دوستی کر رہے ہو؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ سنگت کس کے ساتھ ہے؟ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب نہیں بھی پیئیں گے تو شراب سے جو گھرنا ہونی چاہیے، جو نفرت ہونی چاہیے وہ کم ہو جائے۔ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نماز کی محبت کم ہو جائے۔ حرام خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، حرام کی نفرت کم ہو جائے۔ سنگت کو سدھاریے میرے بھائی۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے نبی آپ متقی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اللہ والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کیجئے، ان کے ساتھ رہا کیجئے، تو اللہ والے ہیں، اللہ کو پکارنا۔ تو سنگت بہت بڑی چیز ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیں، دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ آج کے اس دور میں ہمارے ہاتھوں کا جو یہ موبائل فون ہے، سوشل میڈیا۔ مسلمان کے گھر میں صبح سے لے کے شام تک کون سی منحوسیت ہے وہ اس موبائل کے ذریعے پھیل رہی ہے، کون سا ناچ گانا اور کون سی گندی تصویر ہے جو اس موبائل کے ذریعے نہیں پھیل رہی۔ اور اب تو حالات یہ ہے، بنارس کے ایک ساتھی نے مجھے دکھایا کہ اس قدر گندگی پھیلتی جا رہی ہے کہ معصوم بچے، 8-9 سال کا بچہ بستر پہ لیٹا ہے اپنی بہن کے ساتھ، اور اس نے کہیں سے کچھ ویڈیو وغیرہ دیکھا ہوگا، وہ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، وہ اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس موبائل اور اس سوشل میڈیا نے آج ہمارے سماج کو گندگی اور بے حیائی کے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں شرم و حیا اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مرد ہو یا ہماری عورت ہو، ہماری پہچان ہماری حیا سے ہونی چاہیے۔ ہمارے مردوں کے اندر بھی حیا اور غیرت ہونی چاہیے، ہماری عورتوں کے اندر بھی حیا اور غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کا لازم و ملزوم، ایک دوسرے کا حصہ ہے. حیا نکلے گی تو ایمان جائے گا، ایمان جائے گا تو حیا نکلے گا. سوشل میڈیا کے اس دور میں نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت ایک چیلنج بن چکی ہے میرے پیارے. ہر انسان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کی انگلیاں کیا ٹچ کر رہی ہیں. شاید دنیا کا کوئی کیمرہ ریکارڈ نہ کر رہا ہو، میرے رب کا کیمرہ 24/7 آن ہے. میرے رب کا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. اور میرے رب کے کیمرے کی جب ریکارڈنگ کھلے گی تو پھر ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. قیامت کے دن میرے بندوں تمہاری کتاب کھولی جائے اور جو پاپی، جو مجرم، جو گنہگار بدکار لوگ ہیں وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ریکارڈ کیا. اللہ کے ریکارڈنگ سسٹم میں کوئی فیلیور نہیں ہے میرے. دنیا میں انسان کا بنایا ہوا ریکارڈنگ سسٹم فیل ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، اللہ کا ریکارڈنگ سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا. الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا اللہ تیری ہر حرکت کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ تو تیرے دل میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو سامنے دنیا کے کیمرے اگر ہمیں غلط کاموں سے روک سکتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ کیوں نہیں روک سکتا ہے میرے پیارے سے. یہ سوشل میڈیا آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے، یہ موبائل کا استعمال ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، آج ہمارا فون اسمارٹ فون کہلاتا ہے اور واقعی میں یہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے، ہم سے زیادہ اسمارٹ ہمارا فون. ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ صاحب ہم مولانا لوگوں کی تقریر سنتے اس پر ایڈ آتا ہے. وہ ایڈ کیوں آتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ایڈ آتا ہے نا یہ ایڈ ایسے ہی نہیں آتا. یہ آپ کی دلچسپیوں اور آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی جو جن چیزوں کو آپ سرچ کرتے ہیں ان کے حساب سے ایڈ آتا ہے. اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے موبائل پر بےہودہ ایڈ آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. فیس بک اگر آپ کو بےہودہ ویڈیوز اور ریلز دکھا رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ بار بار وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ کا فون بہت اسمارٹ ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں، آپ کس چیز کو بار بار ٹچ کر رہے ہیں، کس چیز کو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ موبائل کیلکولیٹر کو کھا گیا، گھڑی کو کھا گیا، کیلنڈر کو کھا گیا، الارم گھڑی کو کھا گیا، بہت ساری چیزوں کو موبائل کھا گیا. موبائل اب آ گیا، اب کیلنڈر کی ضرورت کم پڑتی ہے، گھڑی کی ضرورت کم پڑتی ہے، کیلکولیٹر کی ضرورت کم پڑتی ہے، ان سب چیزوں کو کھا گیا. میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کروں، موبائل ہماری نمازوں کو بھی کھا گیا، موبائل ہمارے روزوں کو بھی کھا گیا، موبائل ہمارے تقویٰ کو بھی کھا گیا، موبائل ہماری تنہائیوں کو بھی کھا گیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا، ان کے پاس تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں. تہامہ کی پہاڑیاں علماء نے لکھا ہے پہاڑیوں کا نام اللہ کے رسول نے اس لیے لیا کہ پہاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اتنی نیکی لے کر کے بندہ آئے گا انکاؤنٹیبل، اس کا ویٹ نہیں کر سکتے، اس کا وزن نہیں کر سکتے، اتنی نیکی لے کر کے آئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آنے والے انسان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، نشٹ کر دے گا. صحابہ نے پوچھا صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم وبالجلدتکم،
وہ تمہارے بھائی لوگ ہوں گے، تمہاری نسل کے لوگ ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. لیکن بس ایک چیز کی کمی ہے، جب تنہائی ملے گی، اکیلا پن ملے گا، ایکانت ملے گا، جب خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو اس حالت میں وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے. اور یہ کام آج موبائل بخوبی کروا رہا ہے ہم سے، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے. تو اپنے فون کو اتنا اسمارٹ نہ بناؤ میرے بھائی کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے. آج ہم دین سے دور ہیں. کیوں دور ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم اپنے علماء سے دور ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ مئو کے لوگ بھی آئے جو علماء کا گڑھ ہے، مبارک پور کے بھی لوگ آئے ہیں جو علماء کی سرزمین ہے، اعظم گڑھ سے بھی لوگ آئے ہیں جہاں علماء کی کمی نہیں ہے. لیکن غازی پور کے جس علاقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں کسی زمانے میں علماء تھے، آج علماء نہیں ہے. اور اس طریقے کے گاؤں میں اور دیہاتوں میں جہاں علماء نہیں ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں آپ جائیے اور ذرا سروے کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے. نماز کیا ہوتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے میرے بھائی. دین کی بیسک چیزیں لوگ نہیں جانتے. ایسی بستیوں میں علماء کی ضرورت ہے، اور ایسی بستیوں کے لوگوں کو علماء سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ جہاں علماء ہیں، اب ان علاقوں میں لوگوں نے علماء سے قطع تعلقی کر لی. سب کے پاس موبائل آ گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ اب تو مجھے فتویٰ پوچھنا ہوتا ہے، میں تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتا ہوں، وہ بالکل صحیح فتویٰ دے دیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی اب فتویٰ دے گا تو مدارس سے مفتیوں کو نکال دینا چاہیے، علماء کو کا کام ختم کر. اب چیٹ جی پی ٹی صاحب یہ فتویٰ دے. چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین کے دوارا، مشین کے ذریعے بنائی گئی عقل اور ذہانت ہے. اس کو ہم چیٹ جی پی ٹی بولتے ہیں، اس کو جیمنی بولتے ہیں. اس کے کئی الگ الگ ورژن ہیں. اس کے اندر ڈاٹا فیڈ کیا گیا، اس کو ایک آرٹیفیشل عقل دے دی گئی. وہ انسانی عقل نہیں ہے، وہ مشینی عقل ہے. اب مشینی عقل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حساب سے جواب دے. اسے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا موبائل چلانے والا سود اور بیاج کا دھندا کرتا ہے اور وہ پوچھے گا کہ سود کا کاروبار کرنا کیسا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ سافٹ کارنر دکھائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سود کا کام کر سکتے. اور یہ بات میں تجربات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ایک رافضی آدمی، ایک صحابہ کو گالی دینے والا آدمی، وہ اپنے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہے کہ کون صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے یا سنی صحیح ہے. اس کا چیٹ جی پی ٹی بولتا ہے کہ نہیں شیعہ صحیح ہے، شیعوں کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا نظریہ صحیح ہے. تو آپ اگر علماء کی جگہ آپ موبائل کو دے رہے ہیں، انٹرنیٹ کو دے رہے ہیں، تو آپ اپنی ہلاکت کو خرید رہے ہیں، آپ اپنے دین کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، ان اللہ یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور جاہل فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فیس بک پر مفتیوں کی بھرمار ہے. اور اب حالات یہ ہیں کہ عید میلاد النبی کی نماز تک پڑھی جا رہی ہے. پڑھانے والا بھی تو کوئی سو کالڈ آدمی بھی ہوگا، کوئی مفتی ہی ہوگا. تو فیس بک اور سوشل میڈیا پر اس طریقے کے برساتی مفتی بہت مل جائیں گا. آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ قرآن و حدیث کے جانکار علماء کون وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کو سیکھ کر کے اس کی صحیح تعلیم دے رہے ہیں. ان علماء سے جڑنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں، ورنہ ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جائیں. آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ ہماری خواتین جو ہماری آبادی کا نصف حصہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری آبادی کا نصف حصہ عورت ہے، اور باقی نصف حصے کو، باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی عورت ہے. اس لیے عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھیے، عورت کا رول بہت بڑا ہے سماج میں. یہ عورت کہاں جا رہی ہے؟ اس عورت کو ایسی پٹی پڑھائی گئی
کہ اس نے پردے کو غلامی سمجھ لیا، اس نے شوہر کی خدمت کو غلامی سمجھ لیا، یہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر ہزاروں کسٹمر کا دل لبھائے وہ غلامی نہیں ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو غلامی ہے، اپنے بچوں کا کام کرے تو غلامی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس کو کیا کہا جائے؟ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، کیا اس کو کہا جائے کہ آج عورت کو غلام بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد کریں؟ اسلام نے عورت کو غلام نہیں بنایا، اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اے عورت، تو انتہائی قیمتی دولت ہے دنیا میں، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ تیرا جسم اتنا حقیر نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شہوت بھری نگاہ تجھے دیکھے، تجھے پردے میں رہنے کا، تجھے ہر غیر محرم سے اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورت تجھے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، تو جیسے تیسے دوپٹہ کہیں بھی رکھ کے چلی جائے گھر کے باہر نہیں۔ قرآن میں اللہ بتاتا ہے تجھے دوپٹہ اوڑھنے کا سلیقہ بھی اللہ قرآن میں سکھاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے گریبان پر ہونا چاہیے۔ تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے۔ تیرا دین تو تجھے یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ تو جب زمین پہ چلے تو تیرے پائل کی آواز بھی اتنی تیز نہ ہو کہ تیرے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان بن جائے۔ تیرا دین تو تجھے ایسے پردے کی تعلیم۔ اگر دنیا کی نظر میں یہ غلامی ہے تو میری پیاری ماں اور بہنوں یہ غلامی قبول کرو۔ اللہ کی غلامی غلامی نہیں ہے، رسول کی غلامی غلامی نہیں ہے، دین کی پابندی غلامی نہیں ہے۔ غلامی تو یہ ہے کہ ایک عورت ہزاروں لوگوں کی نوکرانی بن جائے۔ اسلام تو آپ کو مہارانی بنانے کا حکم دیتا ہے، اسلام آپ کو رانی بناتا ہے اور آپ نوکرانی بننے پر تلی ہوئی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ رانی بنے، آپ کے لیے دنیا کام کرے، آپ بیوی ہیں تو شوہر آپ کے لیے کام کرے، آپ ماں ہیں تو اولاد آپ کے لیے کام کرے، آپ بیٹی ہو تو آپ کا باپ آپ کے لیے کام کرے، اور آپ تلی ہوئی کہ نہیں ہمیں جاب کرنا ہے، ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمیں دنیا کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو رانی بنایا، آپ نوکرانی بنے تو تھی۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے عورت کے لیے جنت میں جانے کو آسان کر دیا۔ بہت ساری ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، عورتوں کو ان ذمہ داریوں سے بری رکھا گیا، عورت سے کہا گیا 4 کام کر لے تو جنت میں چل جائے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت من الأبواب الجنة شار۔ عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شادی کے بعد ایک عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت۔ اسلام ایسی فیملی کی تعلیم نہیں دیتا ہے جہاں بیوی کا دماغ اتنا چڑھا ہو کہ وہ شوہر کی خدمت کو اپنی توہین سمجھتی ہو، نہیں۔ اسلام شوہر کی اطاعت کو بھی عورت کے دین کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے، میں ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ کے لیے جیسے نماز کی پابندی ضروری ہے، جیسے روزے کی پابندی ضروری ہے، جیسے آپ کو اپنے مال کی زکات دینا ضروری ہے، ویسے ہی آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی شوہر کی اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہر بات میں شوہر کی اطاعت کریں، جائز کاموں میں آپ کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کو زندگی کی گاڑی میں اپنے شوہر کو اپنا نگراں اور ذمہ دار اور اپنا سرپرست ماننا پڑے گا۔ زندگی میں کسی نہ کسی کو ہیڈ ماننا پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر یونٹ میں کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں ایک فیملی لائف میں شوہر کو ہیڈ بنایا گیا ہے، اور یہی نیچر کا تقاضا ہے، یہی فطرت کا۔ بھائی دلہ پور اسٹیشن پر ایک عورت جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر خالی ہاتھ جا رہا ہے اور عورت کے ہاتھ میں 4 بڑے بڑے بیگ ہیں۔ عورت رات کے جا رہی ہے، دنیا کیا بولے یہ نارمل ہے یا عجیب ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے تو عجیب ہے۔ یہاں مساوات کا کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، دنیا یہی کہہ رہی ہے بڑا ظالم شوہر ہے، 4 بڑے بڑے بیگ بیوی رات کے چل رہی ہے، شوہر خالی ہاتھ چل رہا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کی مساوات کا نعرہ نہیں لگایا، اسلام نے عدل کا نعرہ لگایا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں جو ذمہ داری شوہر کی ہے وہ شوہر ادا کرے، جہاں بیوی کی جو ذمہ داری وہ بیوی ادا کرے۔ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آیا ہے، ایک بیان یاد آیا،
بنگلور میں ہماری جماعت کے دو عالم ہیں، مولانا عبدالعظیم مدنی اور مولانا عبدالقدیم عمری، دونوں اچھے عالم ہیں، خطیب ہیں، داعی ہیں، دونوں فلائٹ میں سفر کر رہے تھے اور اتفاق سے فلائٹ کی جو پائلٹ تھی وہ کوئی خاتون تھی. تو مولانا عبدالقدیر صاحب نے مولانا عبدالعظیم سے پوچھا کہ شیخ یہ جو منظر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلائٹ میں عورت پائلٹ بنی ہے، فلائٹ چلا رہی ہے، تو کیا یہ منظر دیکھ کر کے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، کیا کہیں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ہم اپنی عورتوں کو ان سب چیزوں سے محروم کر رہے ہیں؟ آج عورت کہاں پہنچ گئی، وہ فلائٹ چلا رہی ہے، فلائٹ کی پائلٹ بن گئی، پلین کی پائلٹ بن گئی، اور ہماری عورتیں جو ہیں ان سب چیزوں سے دور ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ تو مولانا عبدالعظیم مدنی نے بڑا پیارا جواب دیا، اور وہ جواب در حقیقت اسلام کی تعلیم کی روشنی میں دیا گیا. مولانا نے کہا کہ یہ عورت اگر پلین نہیں چلائے تو زندگی نہیں رکے گی. کوئی مرد پائلٹ بنے گا، پلین چلتا رہے گا. عورت اگر پائلٹ نہ بنے تو دنیا نہیں رکے گی. اس کا الٹرنیٹ مرد بن سکتا ہے، مگر اس عورت کا جو کام ہے، ایک بیوی کی جو ذمہ داری ادا کرنا ہے، ایک ماں کی جو ذمہ داری ادا کرنا ہے، یہ مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. ایک مرد کبھی بچے کو جنم نہیں دے سکتا، ایک مرد کبھی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا، ایک مرد کبھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ماں کرتی. اس لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت وہ کام کرے جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. عورت اگر اپنا وہ کام چھوڑ دے گی تو اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر عورت اپنا وہ کام چھوڑ دے گی تو سماج برباد ہو جائے گا. آج سماج برباد ہے میرے بھائی. جس سماج کی لڑکیاں بے حیا ہیں، جا کے پتا کرو وہ کیوں بے حیا ہوئی ہیں. عربی کا شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالطبل ظالما فلا تلومن الاولاد على الرقص. اگر گھر کا مالک بھی ڈھول بجا رہا ہو تو گھر کے بچے اگر ناچ رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں. گھر کا ذمہ دار کون ہے، گھر کا گارجین کون ہے؟ ہمیں یہ رونا بند کر دینا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے. ہمیں اس بات کا رونا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کہاں پیدا کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آخرت سے جوڑنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. اب یہ وہ دور نہیں ہے، صحابہ کا دور نہیں ہے، تابعین کا دور نہیں ہے. ہر طرف دین کے ادارے تھے، ہر طرف دین سکھایا جا رہا تھا، للہیت کا ماحول تھا، تقویٰ کا ماحول تھا. آپ کی نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے چاروں طرف طوفان اور سیلاب ہے، اور آپ ہاتھوں پر ہاتھ دھرے کھڑے رہیں گے تو آپ کے بچے سدھر نہیں جائیں گے. آپ کو بچپن سے اپنے بچوں کو سنوارنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کرو. نبی نے فرمایا کہ کوئی خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. آپ کی بیٹیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں، کبھی آپ نے بتایا بیٹا محرم کون ہوتا ہے، غیر محرم کون ہوتا ہے، تجھے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے. سماج میں جو رشتے تیرے لیے غیر محرم ہیں ان سے تجھے پردہ کرنا ہے. یہ تعلیم دینی ہے میرے پیارے بھائیوں اپنی بیٹیوں. آج دین سے ہم دور اسی لیے کہ ہماری عورتیں دین سے. اور ایک اور بات، سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا طبقہ ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہمارا کیپٹل، ہمارا سرمایہ ہے، اس نوجوان کی زندگی میں دین نہ کے برابر. اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، دیکھ کے لگتا ہی کہ نہیں کہ یہ مسلمان. اسے اپنے دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم. اسے دین کے نام پہ کوئی ڈھکوسلے دے دیے گئے، فلاں تاریخ آ جائے تو تو بائک پہ جھنڈا لگا لینا، فلاں تہوار آ جائے تو تو جلوس نکال لینا، فلاں چیز آ جائے تو تو یہ ڈھکوسلے اس کے ہاتھ میں تھما. دین کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، صحابہ کون ہے، دین کی بنیادی باتوں سے ہمارا نوجوان دور ہے. نوجوانوں، مسلمان نوجوانوں کی بستیوں پر جا کے دیکھو، شراب کے نشے میں آپ کا نوجوان آگے ہے، زنا کے اڈوں پر آپ کا نوجوان آگے ہے، حرام کاروبار میں آپ کا نوجوان آگے ہے، جوا اور سٹے بازی کی لعنت میں آپ کا نوجوان آگے ہے، گالی گلوچ میں آپ کا نوجوان آگے ہے. ابھی سنبھل کی 2 لڑکیاں گرفتار ہوئی، پولیس نے اریسٹ کیا، مسلمان لڑکیاں تھیں. وہ انسٹاگرام اور فیس بک پر ایسا چینل بنا کر کے چلا رہی تھی جس میں وہ گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں بنا کر کے ویڈیو چلاتی تھی اور تو پیسہ کماتی تھی. یعنی اب مسلمان اس لیول پر پہنچ گئے، مسلمان لڑکیاں اس لیول پر پہنچ گئی کہ صاحب وہ گالی گلوچ اور بیہودہ ویڈیو بنا کے پیسہ کما رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ہر گاؤں سے، ہر علاقے سے اب خبریں آنے لگی ہیں. پہلے بڑے بڑے شہروں سے خبریں آتی تھی،
اب چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے حتیٰ کہ جھارکھنڈ کے علاقے میں گیا، مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکی 8 سال 9 سال مدرسے میں پڑھی لڑکی وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو پورا ناکارہ ثابت ہو رہا ہے، ہمارا تربیتی نظام تو پورا فیل ثابت ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو 8-9 سال مدرسے میں پڑھانے کے بعد اگر اس لائق نہ بنا سکے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے دین پر قائم رہے، تو ہمیں اپنے سسٹم پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو تعلیم کا نظام دیا ہے، جو تربیت کا نظام دیا ہے، وہ بڑا پاکیزہ نظام ہے، بڑا مضبوط نظام ہے۔ اسلام نے جو نظام تعلیم دیا ہے، جو تربیت کا نظام دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنگ احد کے میدان میں ایک عورت آتی ہے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے اور چہرے کو ڈھانپ کر کے آتی ہے، اور کوئی تانا مارتا ہے کہ بوڑھی اماں تو اپنا چہرہ کھول دے، بیٹے کی لاش دیکھنے آئی ہے، بیٹا شہید ہو گیا اور تو چہرہ ڈھانپ کے آئی ہے، تجھے پردے کی پڑی ہے، تجھے چہرہ کو چھپانے کی پڑی ہے۔ تو عورت کہتی ہے روزی تو ابنی ولم ترزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا نہیں، میں نے شرم و حیا پڑی۔ تو وہ سسٹم میرے پیارے بھائی، ہمیں وہ تربیت اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اخیر میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی تھی آپ کے سامنے دوسرے پائے، اسی آیت کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، برائے نام مسلمان نہ بنو۔ مسلمان کی پہچان اس سے نہ ہو کہ وہ گوشت کھاتا ہے، مسلمان کی پہچان اس سے نہ ہو، مسلمان کی پہچان اس کے کردار سے۔ آپ دھامپور جیسے گاؤں میں ہو تب بھی، اور آپ مئو جیسے قصبے میں ہو تب بھی، آپ اپنوں کے بیچ میں ہو تب بھی اور دوسرے مذہب والوں کے بیچ میں ہو تب بھی، آپ جہاں پر بھی ہوں اپنے دین اور ایمان کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ آپ دنیا کو یہ پیغام دے کہ مسلمان ایسا ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آگے اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، اگر ہماری روشن آیتوں کے آنے کے بعد اور دلائل کے آنے کے بعد اور قرآن کے اترنے کے بعد بھی اگر تمہارے قدم بہک رہے ہیں اور تم لڑکھڑا رہے ہو تو جان لو کہ اللہ بہت طاقت ہے۔ مسلمانوں، آپ کے پاس قرآن ہے اور آپ کے پاس آپ کے رسول کی سنت ہے، یہ دو روشنی کے مینارے آپ کے پاس ہیں۔ آپ سے سوال پہلے ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے دین پر کتنا عمل کیا۔ دوسروں کی ذمہ داری بعد میں آتی، پہلے ہماری ذمہ داری بعد میں۔ دنیا آپ کے کردار سے اسلام کو پڑھے گی، دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی، دنیا حدیثیں بعد میں پڑھے گی، دنیا پہلے ہمیں اور آپ کو پڑھے گی، ہمارا کردار دیکھے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم دین کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف پلٹیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ ہم سب کو انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کو جن بھائیوں کی محنتوں سے قائم کیا گیا ہے، اللہ ان کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور مزید اس کے کام کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی ہم کو عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔